جانتا تھا کہ اس امت میں ایک نبی آنے والا ہے جس کا انتظار ہو رہا ہے۔ بے شک یہ اسی کا زمانہ ہے۔ آج کا عنوان ہے اب گھر بسایا جائے۔ سیدہ خدیجہ کا تعلق مکہ میں رہنے والے عزت دار گھرانے سے ہے، جہاں حسب و نسب بھی ہے، طہارت اور پاکیزگی کے ساتھ ساتھ دولت بھی۔ سیدہ مکہ میں طاہرہ اور طیبہ کے لقب سے جانی جاتی ہیں۔ آپ کا نسب نامہ کچھ یوں ہے: بنت خویلد، بن اسد، بن عبد العزیٰ، بن قصی۔ سیدہ بھی قریشی ہیں اور ان کا تعلق قبیلہ بنی اسد سے ہے۔ 4 پشت پہلے ان کا نسب نامہ رسول اللہ سے جا ملتا ہے۔ سیدہ خدیجہ کی عمر اس وقت 40 سال ہے۔ سیدہ کی پہلی شادی بنی تیم میں ابی حالہ سے ہوئی۔ ان سے سیدہ کا ایک بیٹا ہے۔ ابی حالہ کی وفات کے بعد سیدہ نے عتیق بن عائد مخزومی سے دوسری شادی کی۔ ان سے سیدہ کی ایک بیٹی ہے جس کا نام ہند ہے۔ عتیق بن عائد بھی وفات پا گئے۔ سیدہ نے اس کے بعد اپنی ساری توجہ کاروباری معاملات پر رکھی ہے۔ سیدہ سے شادی کے لیے بہت سے قریشی سرداروں نے پیغام بھجوائے، لیکن سیدہ خدیجہ انکار کرتی رہی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا ابی طالب سے خواہش ظاہر کی ہے کہ وہ ان کی بیٹی فخیتہ بنت ابی طالب یعنی ام ہانی کے ساتھ شادی کرنا چاہتے ہیں۔ چچا نے رسول اللہ سے کہا ہے کہ میں فخیتہ کی شادی اپنے والد کے سسرال بنی مخزوم میں کرنا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ ان کے احسان کا بدلہ دے سکوں جو انہوں نے میری والدہ کی شادی میرے والد سے کر کے ہم پر کیا۔ بیٹا، سخی کی سخاوت کو لوٹانا چاہیے۔ فخیتہ بنت ابی طالب کی شادی حبیرہ مخزومی سے ہوئی۔ فخیتہ ام ہانی کے نام سے مشہور ہیں۔ رسول اللہ کی عمر اب 25 سال ہے۔ آپ جوان ہیں، خوبصورت، طاقتور، شریف اور پاک باز ہیں۔ اگرچہ امیر نہیں مگر سخی ہیں۔ دنیا میں کسی کے شاگرد نہیں مگر ذہین اور عقل مند ہے۔ رسول اللہ کی آنکھیں موٹی موٹی ہیں جن میں سرخ رنگ کے ڈورے ہیں۔ رسول اللہ کا رنگ سفیدی مائل ہے۔ آپ کے دانت نہایت متناسب اور چمکدار سفید ہیں۔ پیشانی چوڑی، ملتی ہوئی ابرو ہیں۔ ناک سیدھی اور متوازن ہے۔ سینہ چوڑا اور پیٹ سیدھا ہے۔ ہاتھ کی ہتھیلیاں دبی ہوئی اور پچکی ہوئی نہیں ہیں۔ پاؤں کے تلوے اتنے بھرپور اور ہموار ہیں کہ زمین پر پاؤں کے نشان ایک جیسے ہوتے ہیں۔ ٹانگیں موٹی نہیں ہیں۔ رسول اللہ کی آواز بڑی میٹھی اور دل میں اتر جانے والی ہے۔ رسول اللہ اتنی آہستگی اور نرمی سے بات کرتے ہیں کہ الفاظ گنے جا سکتے ہیں۔ رسول اللہ کے بال نہ تو گھنگریالے ہیں نہ ہی بالکل سیدھے۔ بال سنورے ہوتے ہیں جو کانوں کی لو اور شانوں کے درمیان تک پہنچتے ہیں۔ داڑھی مکمل اور بھرپور ہے۔ لوگوں کے درمیان بیٹھے ہوں یا کھڑے سب سے نمایاں ہوتے ہیں۔ رسول اللہ تیز چلتے ہیں جیسے کسی ڈھلوان سے اتر رہے ہوں۔ ان ظاہری خوبیوں کے ساتھ باکمال اخلاق، سچا، محترم، با اصول، با اعتماد اور کمال اعتبار والا انسان وعدہ کرے تو اس کو پورا کرے۔ سیدہ خدیجہ کی رسول اللہ سے زندگی بھر کا رشتہ رکھنے کی خواہش عین فطری ہے۔ رسول اللہ سے کاروباری شراکت نے سیدہ خدیجہ کے ذہن میں ایک نہایت اچھے انسان کے لیے جگہ بنا دی ہے۔ سیدہ خدیجہ کبھی کبھار رسول اللہ کو موسمی پھل اور دوسرے تحائف بھیجتی ہیں۔ رسول اللہ کو ملک شام کے تجارتی سفر سے واپس آئے ہوئے
3 महीने गुजर चुके हैं। सैयदा खदीजा अपनी भाभी अवाम बिन खुवैलिद की बीवी सैयदा सफ़िया से मिलने गई। सैयदा सफ़िया रसूलुल्लाह की फूफी हैं और उम्र में रसूलुल्लाह से छोटी। सैयदा खदीजा रसूलुल्लाह की फूफी से रसूलुल्लाह के बारे में बातें करती रहीं। सैयदा सफ़िया से मिलकर जो बातें उनके इल्म में आईं, उनसे सैयदा खदीजा के दिल में रसूलुल्लाह का एहतराम और भी बढ़ गया। सैयदा सोचती रहती हैं, लेकिन खुद से शादी का पैगाम भेजने की हिम्मत नहीं रखती। एक दिन अपनी करीबी दोस्त नफीसा बिनते उमैया से अपनी ख्वाहिश का इजहार किया। नफीसा ने हामी भरी कि मैं इस सिलसिले में मोहम्मद से बात करती हूँ। नफीसा एक दिन रसूलुल्लाह से मिलने के लिए आईं। उसके बाद क्या हुआ, नफीसा से सुनते हैं। मैंने रसूलुल्लाह से कहा, आप जवान हैं, एक आला खानदान से हैं, मुआशरे में इज्जत और आला मकाम है, आप शादी क्यों नहीं करते? आपके लिए किसी आला और इज्जतदार खानदान में शादी बहुत आसान है। रसूलुल्लाह ने जवाब दिया, मेरे पास एक अलहदा खानदान की किफालत के जराए नहीं हैं। मैंने कहा, अगर एक खूबसूरत, दौलतमंद और अच्छे खानदान से ताल्लुक रखने वाली शरीके हयात मिल जाए तो आपका जवाब क्या हो? रसूलुल्लाह ने पूछा, आप किसके मुतालिक बात कर रही हैं? मैंने कहा, खदीजा बिनते खुवैलिद। रसूलुल्लाह ने कहा, ये कैसे मुमकिन है? खदीजा ने बड़े बड़े अमीर सरदारों के रिश्तों को इनकार कर दिया है, वो मुझसे शादी क्यों करेंगी? मैंने रसूलुल्लाह से कहा, ये बात आप मुझ पर छोड़ दें। रसूलुल्लाह ने यकीनन इन बातों से अंदाज़ा कर लिया होगा कि नफीसा सैयदा खदीजा की रजामंदी के साथ ही उनके पास आई हैं। नफीसा खुशी खुशी वापस गईं और अपनी दोस्त को सारी बात बताई। कुछ दिन बाद सैयदा खदीजा ने रसूलुल्लाह को अपने घर आने की दावत दी है। रसूलुल्लाह तशरीफ ले गए। सैयदा और रसूलुल्लाह के दरमियान गुफ्तगू हुई। सैयदा पहले ही नफीसा के जरिए ये जान चुकी हैं कि रसूलुल्लाह इस रिश्ते से इनकार नहीं करेंगे। सैयदा ने रसूलुल्लाह से कहा, मेरे चचा ज़ाद, मैं तुमसे शादी करने की ख्वाहिश इसलिए रखती हूँ कि तुम रिश्ते में मेरे करीबी हो। अपनी कौम में तुम्हारी शान बहुत बुलंद है, तुम सच्चे और ईमानदार इंसान हो। मैंने मामलात में तुम जैसा अच्छा इंसान नहीं देखा। सैयदा ने अदब व एहतराम से अपनी ख्वाहिश का इजहार किया तो रसूलुल्लाह ने ये रिश्ता खुशी से कबूल कर लिया। सैयदा ने इसके बाद रसूलुल्लाह से कहा, अब आप अपने चचा को हमारे घर भेजें जो मेरे चचा से मेरा रिश्ता मांगे। सैयदा खदीजा के वालिद खुवैलिद बिन असद हर्बे फिजार से पहले ही वफात पा चुके हैं। अमर बिन असद सैयदा खदीजा के चचा और वली हैं। अबी तालिब अगले दिन अमर बिन असद से मिले और रसूलुल्लाह के लिए सैयदा खदीजा के रिश्ते की बात की। रिश्ता खुशी खुशी तय पा गया और शादी की तारीख मुकर्रर कर दी गई। रसूलुल्लाह अपने तमाम चचा और दूसरे कुरैशी सरदारों के साथ निकाह के लिए सैयदा खदीजा के घर गए। सैयदा खदीजा से निकाह के लिए अबी तालिब रसूलुल्लाह के वकील हैं। अबी तालिब ने इस मौके पर खुतबा निकाह पढ़ा। सब तारीफें अल्लाह के लिए हैं जिसने हमें इब्राहिम की औलाद से, इस्माइल की खेती से, माद की नस्ल से और मुदर के असल से पैदा किया। उस रब ने हमें अपने घर बैतुल्लाह का पासबान बनाया, हमें एक ऐसा घर दिया जिसका हज किया जाता है और एक ऐसा हरम बख्शा जहां अमन है, हमें लोगों का हुक्मरान मुकर्रर किया। अल्लाह की तारीफ के बाद मेरे भतीजे मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह का मवाजना इस दुनिया के बड़े से बड़े आदमी से किया जाए तो यकीनन मोहम्मद का पलड़ा भारी होगा। अगर मेरा भतीजा मालदार नहीं तो क्या हुआ? माल एक ढलने वाला साया और बदल जाने वाली चीज है। मोहम्मद, जिसकी रिश्तेदारी को तुम सब लोग खूब जानते हो, उसने खदीजा बिनते खुवैलिद का रिश्ता मांगा है।
خدا کی قسم مستقبل میں محمد کی شان بڑی بلند ہوگی، اس کی قدر و منزلت بہت زیادہ ہوگی۔ ابی طالب کے بعد سیدہ خدیجہ کی طرف سے ان کے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کھڑے ہوئے اور خطبہ دیا۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں عزتوں اور انعامات سے نوازا ہے، جس کا ذکر آپ ابی طالب نے کیا ہے۔ ہمیں اللہ کریم نے برتری دی جس کا ذکر آپ نے کیا ہے۔ ہم سارے عرب کے سردار ہیں اور ان کو راستہ دکھانے والے ہیں۔ ہمارے قبیلے کا کوئی فرد ان باتوں سے انکار نہیں کرتا، کوئی شخص بھی آپ کی فضیلت کا انکار نہیں کرتا۔ ہم آپ کے خاندان سے تعلق جوڑنے کا بہت شوق رکھتے ہیں۔ خاندان قریش، گواہ رہنا کہ میں نے خدیجہ بنت خویلد کا نکاح محمد بن عبداللہ سے کر دیا ہے۔ عرب کی تہذیب میں بیان کیا جا چکا ہے کہ عورتوں کی شادی کے لیے ولی کا راضی ہونا ضروری تھا۔ ابی طالب کی خواہش پر سیدہ خدیجہ کے چچا عمر بن اسد نے اس تقریب میں اعلان کیا، قبائل قریش، گواہ رہنا کہ میں نے خدیجہ بنت خویلد کا نکاح محمد بن عبداللہ کے ساتھ کر دیا ہے۔ اس پر قریش کے سردار گواہ مقرر ہوئے ہیں۔ یہ رسول اللہ کا پہلا نکاح ہے۔ اس تقریب میں دلہا اور دلہن کے بہت سے عزیز اور رشتہ دار شریک ہوئے۔ قریش مکہ کے تقریباً تمام سردار بھی شریک ہوئے ہیں۔ مکہ میں رہنے والے لوگوں کے خیال میں یہ ایک اعلیٰ رشتہ ہے۔ سیدہ خدیجہ ایک عزت دار اور اچھے خاندان سے تعلق رکھتی ہیں اور رسول اللہ مکے کے معزز ترین خاندان کے فرد ہیں جو اپنی ذاتی خوبیوں کی وجہ سے بھی اپنا ایک مقام رکھتے ہیں۔ رسول اللہ نے نکاح کے موقع پر اپنی کنیز برکہ کو آزاد کر دیا۔ برکہ رسول اللہ سے اس قدر محبت کرتی ہیں کہ آزادی کے بعد بھی رسول اللہ کے گھر ہی رہیں۔ شادی کا مہر 500 دینار ہے۔ ایک روایت کے مطابق مہر 20 اونٹ ہے۔ سیدہ خدیجہ کی جانب سے دف کا انتظام کیا گیا ہے جسے چھوٹی بچیاں بجا رہی ہیں۔ نکاح کے بعد سیدہ خدیجہ نے رسول اللہ کو چاندی یا سونے کے 2 اوقیہ دیے اور کہا ہے آپ ایک عمدہ پوشاک خرید کر مجھے ہدیہ کیجیے، چند مینڈھے خرید لیں اور ضرورت کی چیزیں بھی۔ رسول اللہ نے ایسا ہی کیا ہے۔ روایت کے مطابق دلہا اپنے گھر دلہن لے جانے کے بعد ایک دعوت کا اہتمام کرتا ہے۔ آج کل ہم اسے ولیمہ کہتے ہیں۔ رسول اللہ نے اس شادی کے بعد دعوت کا اہتمام کیا ہے۔ اس دعوت میں تقریباً 200 لوگوں نے شرکت کی۔ 2 اونٹ ذبح کر کے کھانا بنایا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ دن سیدہ خدیجہ کے ساتھ ابی طالب کے گھر پر ہی رہے۔ اس کے بعد رسول اللہ نے سیدہ خدیجہ کے گھر میں رہائش اختیار کر لی ہے۔ کچھ عرصے بعد حلیمہ سعدیہ مکہ آئیں اور رسول اللہ سے ملی۔ سیدہ خدیجہ نے حلیمہ سعدیہ کی بڑی خدمت کی اور انہیں جاتے ہوئے اونٹ بھی دیے ہیں۔ حلیمہ سعدیہ اپنے رضائی بیٹے کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی ہوں گی اور اس سلوک سے بھی جو ان کی بہو نے ان کے ساتھ کیا۔ اس شادی سے رسول اللہ کی زندگی میں خوشگوار تبدیلی آئی ہے۔ سیدہ خدیجہ تو پہلے ہی رسول اللہ کے حسن اخلاق اور عادات سے متاثر ہیں، اب انہوں نے زندگی رسول اللہ کی محبت میں وقف کر دی ہے۔ سیدہ نے اپنا مال، جان اور دل رسول اللہ پر قربان کر دیا ہے۔ یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ یہ اعلان نبوت سے 15 سال پہلے کے حالات و واقعات ہیں۔ رسول اللہ کی ذات اعلان نبوت سے پہلے بھی اتنا ہی اعلیٰ کردار اور کمالات اپنے اندر لیے ہوئے ہے۔ سیدہ خدیجہ کے پہلے شوہر ابی حالہ سے ایک بیٹا ہے جس کا نام ہند بن ابی حالہ ہے۔ وہ سیدہ سے ملنے آتا ہے۔ رسول اللہ ہند سے بڑی محبت اور شفقت سے پیش آتے ہیں۔ ہند کا بیان ہے،
रसूलुल्लाह लोगों की निगाहों में बहुत अजीम हैं, छोटे कद वाले से लंबे और लंबे कद वाले से कम। बाल ज्यादा घुंघरियाले नहीं हैं। रसूलुल्लाह के बाल कानों के निचले सिरे तक हैं। रंग सफेद, पेशानी कुशादा और अबरू बारीक हैं। दाढ़ी घनी है, दोनों गाल हमवार हैं, मुंह खुला है और दांत चमकते हुए हैं। जिस्म के तमाम हिस्से मुतवाजिन हैं। कंधे चौड़े और हाथ कुशादा यानी खुले हुए हैं। हथेलियां गोश्त से भरी हुई हैं। दोनों पांव भरे हुए हैं। पांव का दरमियानी हिस्सा उठा हुआ है। कदम उठाते हैं तो कुव्वत से उठाते हैं, कदम रखते तो जमा कर। जब चलते हैं तो यूं लगता ऊंचाई से उतर रहे हों। निगाहें झुकी होती हैं। जिससे मिलते हैं उसे पहले खुद सलाम करते हैं। रसूलुल्लाह का चेहरा 14वीं के चांद से ज्यादा खूबसूरत है। ये बयान रसूलुल्लाह के हिंद के साथ हुस्ने सुलूक को जाहिर करता है। जब इंसान किसी से मोहब्बत करता है तो उसका इजहार उसकी गुफ्तगू और बयान करने के अंदाज में नजर आता है। हिंद का बयान सब कुछ साफ साफ बता रहा है। दस्ते कुदरत ने ऐसा बनाया, हुस्ने तख्लीक को रश्क आया, उसका पाया किसी ने न पाया, वो खुदा की रिजा बन के आया। रसूल